أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. شروع کرتے ہیں اپنا لیسن. آیت نمبر 30 سے لے کے آیت نمبر 36 تک انشاءاللہ آج کا لیسن ہوگا. یوم جس دن، تجیدو پا لے گا. تجیدو کا ورڈ واو جیم دال سے ہے. یہاں واو جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو حروف علت ہوتے ہیں الف، واو اور یا، یہ کبھی کبھی تو ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں اور کبھی کبھی بالکل ہی غائب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ واو بالکل غائب ہو گیا. تو تجیدو کا واو جو ہے وہ غائب ہے. وجدہ سے ہے اور وجدہ کا معنی ہوتا ہے وجود، بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے. اور وجدہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا. صحیح ہے. وجدہ کو آپ وجود بھی لکھ سکتے ہیں ساتھ میں، اور پھر لکھیے کسی چیز کو پا لینا. تو یوما جس دن پا لے گا، کلو ہر نفس، نفس کلی نفسن، یہ لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں. ما جو عاملت اس نے عمل کیا. نفس جو ہے وہ کیونکہ مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے، اس لیے اس کا جو فعل آیا ہے اس میں بھی لمبی تا آپ کو نظر آ رہی ہے، عاملت. تو جو اس نے عمل کیا وہ اس کو پا لے گا، یعنی اس کے سامنے ہوگا، اس کو پہچان جائے گا. من خیرن نیکی میں سے، محورن حاضر کیا ہوا. وما اور جو عملت اس نے عمل کیا، من سوء برائی میں سے. سو جو ہوتا ہے وہ برے کو کہتے ہیں، علماء سو بھی کہتے ہیں لفظ. تو تودو وہ چاہے گا، واو دال دال ودا، ودا یا ودو کا معنی ہوتا ہے خواہش کرنا. ٹھیک ہے. لو کاش، انا بے شک، بینہا درمیان اس کے، کس کے؟ اس نفس کے. ہا کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے. وبینہ اور درمیان اس کی، ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ برائی کی طرف. تو برائی جو ہے وہ کیونکہ مذکر ہے عربی زبان میں تو ہو کا لفظ آیا، اور نفس کیونکہ مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے تو اس لیے ہا کی ضمیر آئی یہاں پہ. تو بینہا و بینہ امدن فاصلہ، بعیدن دور کا. امدن جو ہے وہ لفظ آپ نے ابدن ابدا پڑھا ہے نا، لفظ ابدن ابدا. ابدن ابدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ. تو امدن کا لفظ بھی آلموسٹ اسی زمانے کے حوالے سے ہی ہے، یعنی وقت، ڈیوریشن کے حوالے سے. تو اتنا ڈیوریشن ہوتا ہے یا اتنا فاصلہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز دور ہوتی ہے تو دکھائی نہیں دیتی، سنائی نہیں دیتی. تو اس طرح سے فاصلہ ہوتا، زمانے کا فاصلہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے اور انبیاءوں کے درمیان میں ایک زمانے کا فاصلہ ہے، تو ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے. اس لیے امدن اور ابدن آلموسٹ ایک ہی معنی میں لیے جاتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے فاصلہ ہونا یا زمانے کی دوری ہونا. بعیدن دور کا. بعید ہمارے لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا تم سے کوئی تو کوئی چیز بعید نہیں ہے، یعنی تم سے تو کچھ دور نہیں ہے، تم یہ کام کر ہی سکتے ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، یہ لفظ ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ ڈراتا ہے، وارن کرتا ہے تمہیں، نفسہ اپنی ذات سے. نفسہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے.
واللہ اور اللہ رؤوفن بہت شفیق ہے بالعباد بندوں پر. را حمزہ اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے. رأف اس کا معنی ہوتا ہے شفقت اور رحمت. بالعباد عین با دال ابدا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا معنی بندہ یا غلام. تو اب اس کی تفسیر کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کو اس دن قیامت کے دن کسی نہ کسی شکل میں اپنے سامنے پائے گا. جیسے کوئی بھی، جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران جو ہے وہ پرندوں کی جھنڈ کی طرح یا بادلوں کے سائے کی طرح آئیں گی اور آ کر جو حجت کریں گی. اسی طرح اور بھی اعمال جو ہیں وہ ہمیں کسی نہ کسی فارم میں دکھائی دیے جائیں گے، یعنی کہ ان کا کوئی نہ کوئی وزن ہوگا، ان کا کوئی نہ کوئی ان کی شکل ہوگی. تو نیکی ہوگی تو انسان خوش ہو جائے گا، لیکن اگر برائی ہوگی یا گناہ ہوں گے تو انسان کی خواہش ہوگی کہ اس کے اور اس برائی کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، یعنی وہ برائی اس سے منسلک نہ ہوتی، اس کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی، کہ وہ کوشش وہ اس وقت یہ چاہے گا کہ یہ برائی میں نے نہ کی ہوتی. تو وہ نیکیاں جو جن کا وزن ہوگا اور کوئی شکل ہوگی، ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جیسے قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، تو صدقہ بھی کسی نہ کسی فارم میں ہوگا، تبھی تو اس کے سائے کے نیچے ہوگا وہ. پھر آپ جو یہ تمام نوٹس لکھ رہے ہیں، آپ لوگ اس وقت تفسیر لکھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی پیپر استعمال کر رہے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بھی آپ لوگ جس پہ دعائیں لکھ رہے ہیں کچھ بھی، تو یہ تمام نوٹس آپ کے پیپرز یہ سارے صحیفے تولے جائیں گے. صحیفہ صحف سے ہے نا، صفحے سے یعنی پیپر سے. یہ سارے پیپرز تولے جائیں گے آپ کے نامہ اعمال کے ساتھ. تو خوش ہو جائیے کہ آپ لوگ جو یہ لکھ رہے ہیں یہ برباد نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی شکل دے کے وزن اس کا بنائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے عالم کی جو سیاہی ہوتی ہے، عالم یعنی کہ جو بھی علم حاصل کر رہا ہے یا طالب علم ہے جو بھی، اس کی جو سیاہی ہے یعنی اس کی جو پین کی انک ہے وہ، اور شہید کا خون، یہ دونوں تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ جو ایک پین ہوتا ہے اس کے اندر ایک ڈراپ انک ہوتی ہے جو کہ پوری ایک ریفل ہوئی بھی ہوتی ہے اس کے اندر. اس ایک ڈراپ انک سے آپ کتنے پیپر جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں. اس کا وزن انسان کے خون کے برابر تو نہیں ہے نا. انسان کا خون تقریباً کتنے 6 to 8 پٹس ہوتا ہے، یعنی کہ تقریباً 6 سے 8 لیٹر کے قریب خون ہوگا اس کے اندر. تو لیٹر اور شاید ادھر جو شاید ہے، اگر وہ پوری زندگی بھی لکھتا رہے تو شاید 1 لیٹر روشنائی تو نہیں استعمال کرے گا. لیکن قیامت کے دن عالم کی سیاہی کا جو وزن ہے وہ اس کے خون سے، شہید کے خون سے زیادہ بھاری ہوگا. کیوں؟ اس لیے اس کی ریاضتیں زیادہ ہیں، اس کی محنتیں زیادہ ہیں، اور اس کا فائدہ لوگوں کو زیادہ ہوا ہے. شہید کا بالکل فائدہ ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حدیث میں ہمیں یہ 2 چیزیں اس طرح سے ملتی ہیں. جہاد کے لیے پالا گیا جو گھوڑا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا اور اس کی جو لید ہوتی ہے، یعنی جو اس کا فضلہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کا بھی قیامت کے دن مجاہد کے میزان میں وزن کیا جائے گا اور اسے تولا جائے گا اور اس کے اوپر اس کو اجر دیا جائے گا. اور صرف ایک نیکی، آپ دیکھیں کہ صرف ایک نیکی زائد ہونے پر جو ہے وہ جنت میں انسان چلا جائے گا، اور صرف ایک گناہ زائد ہونے پر، یعنی ایک زیادہ گناہ ہے، اگر نیکیاں اور گناہ برابر تولے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ گناہ پر نیکی ایک زیادہ ہے تو جنت میں چلا جائے گا. اور اگر نیکیوں پر جو ہے وہ، سوری میں نے کچھ غلط بولا نا، گناہ زیادہ ہوگا تو جہنم میں جائے گا، اور اگر نیکی زیادہ ہوگی تو جنت میں جائے گا. اور اگر دونوں اعمال برابر ہوں گے، فرض کریں کوئی ایسا شخص ہے جس نے برابر دونوں چیزیں کی ہیں، تو برابر اگر اعمال نکلے اس کے، تو پھر وہ آراف پر کھڑا ہوگا. یہ ایک ایسی دیوار ہے، سورہ آراف میں اس کا ذکر ہے کہ ایک ایسی دیوار ہے جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی، اور اس پر لوگ جو کھڑے ہوں گے وہ ان دونوں کا نظارہ کر سکتے ہوں گے. وہ جب جنت کی طرف رخ کریں گے تو خوش ہوں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر کے یا ہمارے اوپر رحم کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دیں. اور جب وہ جہنم کی طرف پلٹیں گے تو پناہ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں داخل نہ کرنا. تو یہ آراف پہ کھڑے ہوں گے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، مطلب اور صحیح معنی میں شہید ہو جائے، صحیح نیت کے ساتھ، لیکن وہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا تو وہ آراف پہ کھڑا ہوگا، کیونکہ اس کے ہم پلہ دونوں برابر کے، اس کا گناہ اور ثواب اس کے ساتھ برابر کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے
اپنی جنت میں داخل کرے انشاءاللہ۔ تو کافروں کے ڈھیروں نیک اعمال جو ہوں گے وہ ان کا وزن جو ہوگا وہ کیا ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یعنی وہ جو اعمال کر کے جائیں گے، اکثر اسٹوڈنٹس بھی مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور ویسے بھی ہمارے ذہن میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ جو نان مسلمز اتنے بڑے بڑے فلاحی کام کر کے گئے ہیں اور اپنی زندگی میں بہت نیک رہے ہیں اور بہت اچھے کام کیے ہیں، لیکن وہ نان مسلمز ہیں، تو کیا ان کا معاملہ ہوگا؟ تو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو جو بھی تھا وہ یہیں دے دیا کیا گیا ہوگا، اور جس بھی صورت میں دیا ہوگا اللہ جانے، لیکن ان کا آخرت میں کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، اللہ کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے کیا ہی نہیں تھا آخرت کے لیے یہ کام۔ اب آپ یہاں دیکھیے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسا شہید لایا جائے گا جو کہ جنگ میں شہید ہوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا۔ اللہ کو خوب معلوم ہے، لیکن پھر بھی اس سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم نے کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ میں آپ کی راہ میں شہید ہوا تھا اللہ تعالیٰ، تو وہ کہے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم اس لیے شہید ہوئے تھے یا تم اس لیے جنگ لڑ رہے تھے کہ تمہیں لوگ بہادر کہیں، اور تمہیں تو بہادر کہہ دیا گیا جب تم مرے، تمہیں لوگوں نے بہادر کہا، تو تم نے تو آخرت کے لیے کام کیا ہی نہیں تھا، میرے لیے کام کیا ہی نہیں تھا، اور تم نے جن کے لیے کام کیا تھا انہوں نے تمہیں اس کا اجر دے دیا، یعنی تمہیں اچھا اور نیک اور تمہیں بہادر بھی کہہ دیا۔ اسی طرح جو ہے وہ اسی طرح ایک قاری لایا جائے گا جو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہی کہے گا کہ میں آپ کے لیے قرآن پڑھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ کہا، تم لوگوں کے لیے پڑھتے تھے کہ لوگ تمہیں کہیں کہ تم بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو، تم تو اس وجہ سے تمہارا میرے پاس کوئی اجر نہیں، اس سے کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ تو نیت جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہر نیک کام کے پیچھے بھی، ایون آپ نیک کام کر رہے ہیں آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، صرف نیک کام کر لینا کافی نہیں ہے، ایمان، اخلاص اور سنت طریقہ یہ ضروری ہے ہمارے اعمال کے اوپر چڑھنے کے لیے، اوپر مطلب اللہ کے سامنے حاضر کرنے کے لیے۔ جو فرشتے ہیں وہ نیک اعمال اوپر لے کے جاتے ہیں نا ہمارے، تو ان اعمال کو اوپر چڑھنے کے لیے ان 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی آپ کا ایمان ہونا چاہیے، دوسرا اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص کا مطلب خالص، کس کے لیے خالص؟ اللہ کے لیے خالص، اور تیسری چیز سنت طریقے پہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، اپنی مرضی سے اپنا من مانا طریقہ اختیار کر کے کوئی نیک کام ثواب کے لیے کر لینا، یہ دین میں جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو بدعت کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ تو اس آیت سے ریلیٹڈ سورۃ الزلزال میں بھی ہم یہ بار بار پڑھتے ہیں، جن لوگوں کو سورۃ الزلزال یاد ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جو کوئی انسان جس نے ذرہ برابر بھی کوئی خیر ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے خیر کی ہوگی اور اگر کسی نے کوئی ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ انسان کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی نا جب وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا میری برائیوں کو جو ہے، یا اللہ تعالیٰ اس برائی کو اور میرے درمیان سے دور کر دے اور مجھ سے فاصلہ کر دے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دعا ہے، دعائے استفتاح، جیسے آپ پڑھتے ہیں نا قرآن میں، نماز میں کون سی دعا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کی جگہ سنت سے ثابت، حدیث سے ثابت ایک یہ دعا بھی ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے، نیچے اس کا شاید ریفرنس بھی دیا ہوا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ مانگنی ثابت ہے، آپ اس کو ویسے دعا کے طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو پھر آپ سبحانک اللہم و بحمدک کو پڑھنے کے بعد اس کو بھی پڑھ لیں، کیونکہ ہمارا جو ایک شرع صدر ہے نا، وہ بچپن سے جو ہم جو چیز پڑھتے رہے ہیں تو ہمیں اس کی عادت بھی ہے، تو اس کو چھوڑ کے کچھ اور پڑھنا بھی ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کو پڑھ لیا کریں اگر آپ کا دل چاہے تو اب اس دعا کو ذرا آپ دیکھیں، کتنی خوبصورت دعا ہے یہ۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے، کما باعدت بین المشرقی والمغرب، کہ جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے، یا مشرق کے اور مغرب کے درمیان میں تو نے دوری ڈالی ہے۔ آپ دیکھیں مشرق اور مغرب کتنا دور دور ہے نا، تو اللہم نقنی من الخطایا، اور اے اللہ میرے گناہوں کو اس طرح سے پاک کر دے یا دھو ڈال
کما یونق الثوب الابیض من الدنس، جیسے کہ سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں سفید کپڑا کیسے دھویا جاتا ہے، آپ وائٹ کپڑے کیسے دھوتے ہیں، آپ اس کو رنگین کپڑوں کے ساتھ نہیں دھوتے، ایک تو الگ سے دھوتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کے اوپر اگر کوئی ایک چھوٹا سا بھی داغ رہ جائے تو وہ بہت نمایاں ہوتا ہے. تو سفید کپڑے کو زیادہ کیئر کے ساتھ دھویا جاتا ہے، اس کو کبھی بلیچ ڈالا جاتا ہے، کبھی پھر اس کو ڈالنے اور اچھی طرح دھونے کے بعد اس کو نیل لگایا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ اور صاف اور روشن لگے. تو اسی یہی دعا آپ دیکھیں، دعا کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ اللہم اغسل خطایا، یا اے اللہ میری خطاؤں کو دھو ڈال. اغسل غسل سے ہے نا، غین سین لام، بالمائی پانی سے، والثلجی برف سے، والبردی اور اولوں سے. یعنی ہر چیز بنانا پڑے گا، پتیلی سے نکال لیں. نہیں بوائل والا رکھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آپ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے یہ. اس کو اگر آپ یاد کریں گے تو اس کو یاد کرنے کا بھی طریقہ بہت اچھا ہے کہ اس کو چنکس میں یاد کریں. جو ایک ایک جملہ لکھا ہے اس کو اسی طرح سے پڑھ کے یاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گی. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. آمین یا رب العالمین. اچھا جی آگے چلتے ہیں واپس اپنی آیت کو لے کے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اب دیکھیں جیسی آیت کا کانٹیکس ہوتا ہے نا ویسی ہی اللہ کی صفت اس آیت کے آخر میں آتی ہے. ان صفات کو نا یہ ویسے ہی نہیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی، یہ ان کی حکمت ہے، ان کی وجہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی شفقت نہیں ہے کہ تمام امتحان کے تمام سوالات اور اس کے جوابات اور پھر یہ کہ تم کیا کہو گے کیا نہیں کہو گے، اس وقت انسان کا کیا عالم ہوگا اور ہم کیا اس کے ساتھ ریاکشن شو کریں گے، سب کچھ جو ہے وہ انسان کو بتا دیا گیا. اور اس کے بعد یہ اور پھر جو ہے وہ ہم پر یہ چھوڑ دیا گیا کہ اب تم کیا کرتے ہو. تو یہ اللہ کی شفقت اور رحمت نہیں ہے کیا؟ اللہ ہمیں بار بار ہدایت کا موقع دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بس ایک دفعہ بتایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں تو بس معاملہ ختم. بار بار زندگی میں ہر انسان کو بار بار کسی نہ کسی فارم میں ہدایت ملتی رہتی ہے. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ جو انسان جو ہے وہ نان مسلم مر گیا، مشرک مر گیا تو شاید اس کے لیے ہدایت تھی نہیں. ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کو ہدایت ملی، کئی دفعہ ملی، لیکن اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا یا اس کو چھوڑتا چلا گیا. ہر دفعہ وہ اپنی ہٹ درمی پر اڑا رہا. قل ان کنتم تحبون، کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو. قل قاف واو لام قول سے ہے، کہہ دیجئے واو اس کا جو ہے وہ غائب ہو گیا. ان اگر کنتم ہو تم، یہ کانا سے ہے، کانا اور تم، تو کنتم ہو تم، تحبونا ہا با با حبا، حبا محبت اسی لفظ سے ہے. تو اگر تم محبت کرتے ہو کس سے؟ اللہ سے. فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے، اپنی امت سے یہ کہو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تم اتنے دعوے دار ہو اللہ کی محبت کے، تو تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ تمہیں کرنا چاہیے کہ تم نبی کی پیروی کرو. فَاتَّبِعُونِی، یہ اتباعت اسی سے ہوتا ہے، اتباع رسول. تابعین تبع سے ہے. تبع کا معنی ہوتا ہے فٹ سٹیپ فالو کرنا، فٹ سٹیپ پر قدم کے پر قدم رکھ کے چلنا. جتنا قدم کسی نے اٹھایا تو اس کے پیچھے پیچھے چلنا بالکل. تو یحببکم، کیا فائدہ کیا ہوگا تمہیں اس کام کرنے سے؟ یحببکم، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو آپ دیکھیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے یا نہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنے دلوں کے اندر یہ جھانکنا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. ایسی محبت جو ہمیں اپنے ماں باپ سے ہے، کیا اتنی بھی محبت ہمیں اللہ سے ہے کہ ہم اللہ کے لیے کوئی اپنا فیوریٹ کام چھوڑ سکیں،
کوئی ایسی چیز جو کہ اللہ نے منع کیا ہے اور وہ ہمارا فیوریٹ ہے، اور وہ اللہ کہے کہ یہ نہیں کرو، تو کیا ہمارے اندر اتنی ہے اتنی محبت، اتنی وسعت ہے ہمارے دل میں اللہ کے لیے کہ ہم اس کے لیے یہ کام چھوڑ دیں؟ یہ اپنے آپ سے ہم لوگ سوال کریں، کیونکہ یہ باتیں نا بہت محبت کی باتیں کہ ہاں مجھے اللہ سے محبت ہے، ہاں مجھے وہ نبی سے محبت ہے، بہت آسان ہوتی ہیں، باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن عمل کرنا، اصل میں محبت محسوس کرنا، سب سے پہلے تو محسوس کرنے کی بات ہے نا، ہمیں پہلے محسوس تو ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمیں کیسے محبت محسوس ہوگی، اور کیسے اگر ہمیں نہیں ہے، فرض کریں ہمیں نہیں پتا، ابھی تک ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہوئی تھی، تو ہم کیسے محبت کرنا سیکھیں گے اللہ سے؟ ہم اللہ کی معرفت، جتنا جتنا اللہ کو جانتے جائیں گے نا، اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے اور اس سے محبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ بات، یہ مطلب یہ طریقہ ہے اللہ سے محبت قائم کرنے کا۔ تو آپ دیکھیں، ایک بڑی پیاری مثال میں نے کسی اسکالر سے سنی تھی کہ اگر آپ کو آپ کی امی جو ہیں وہ ایک ایسا خط دیں، اور جن لوگوں کی امی حیات نہیں ہیں ان کے لیے، یا جن لوگوں کی امیاں جو ہیں وہ دور دراز رہتی ہیں، اب تو خیر فون وغیرہ ہیں تو اتنا زیادہ دوری محسوس بھی نہیں ہوتی، لیکن فرض کریں کہ جن کی امیاں جو رہیں وہ اب دنیا میں نہیں ہیں، تو وہ ایک ایسا خط آپ کے لیے وصیت میں چھوڑ کے جائیں جو کہ کسی ایسی زبان میں ہو جو آپ جانتی نہیں ہیں، کسی فارسی زبان میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، تو آپ جو ہے وہ اس خط کے بارے میں کیا کریں گی آپ اس کو؟ اب آپ کی امی تو رہی نہیں، آپ ان سے پوچھ بھی نہیں سکتی، اور وہ خط آپ کے لیے چھوڑ کے گئی ہیں کہ یہ تمہارے لیے نصیحتیں ہیں اس کے اندر، تو آپ کیا کریں گی؟ آپ اس کو چومیں گی صحیفہ بنا کے یا فریم بنا کے اس کو دیوار پہ لٹکا لیں گی، یا پھر اس کو آپ اوپر کسی طاق میں اوپر چھپا کے رکھ دیں گی کہ یہ بہت تبرک کی چیز ہے؟ کیا کریں گی آپ اس کے لیے؟ آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں گی، آپ اسے سمجھنے کے لیے وہ لینگویج سیکھیں گی، یا جس نے وہ سیکھی ہوئی ہوگی لینگویج، اس سے آپ کہیں گی کہ مجھے پڑھ کے بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے۔ کیوں ایسا کرنا چاہیں گی؟ کیونکہ آپ کو اپنی امی سے محبت ہے، آپ اپنی امی سے محبت کی خاطر یہ جاننا چاہیں گی کہ آپ کی امی نے آپ کے لیے کیا لکھا ہے، اور جب آپ جانیں گی تو آپ ضرور اس کے اوپر عمل کریں گی، کیونکہ آپ کو محبت ہے اپنی امی سے، تو آپ ضرور اس پر عمل کریں گی کہ میری امی نے کہا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں تم نے، تو میں ضرور کروں گی۔ تو یہ محبت ہمیں اللہ سے نہیں محسوس ہوتی۔ آپ دیکھیے کتنی عمر ہے ہم سب کی، کتنی عمر، میری عمر کتنی ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، اور آج تک بھی ہمیں اللہ کا یہ دیا ہوا جو لیٹر ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں، ہم اس کو سمجھنے کی جستجو نہیں کر رہے۔ اب تو الحمدللہ آپ لوگ آ کے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن کتنے سال ہم نے گزار دیے نا کہ ہمیں اتنی محبت محسوس ہی نہیں ہوئی کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ رب جو ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو ہمیں اتنا کیئر کرتا ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے، کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہمیں اس سے اتنی محبت نہیں کہ ہم اس کی بات کو سمجھ ہی سکیں، ہم کان ہی دھریں کہ کیا آخر کہ وہ کہتا کیا ہے، کہ وہ چاہتا کیا ہے ہم سے۔ تو یہ ہماری محبت